کشمالہ پر لال چونٹیوں نے بار بار حملے کیے۔ شاہ میر نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کیا نجمی صاحب کشمالہ کو لال چونٹیوں سے بچا سکیں گے؟ دلہن بی بی نے رنگا کو سوتے سے اٹھایا اور اسے کہا کہ ارباز کو سخت سزائیں دے۔ رنگا نے ارباز کو دوائی کے طور پر ایک محلول پلایا جس سے وہ حرکت کرنے کے قابل نہ رہا، اور پھر ایک ایک کر کے اس کے جسم کا عرض جلانا شروع کیا۔ جب وہ اسے آخری بار جلا رہے تھے تو اس کی بیوی نمو کی روح اس کے پاس کھڑی تھی، اور اس نے کیا کہا، یہ سب اور بہت کچھ جانیے آپ اس کہانی میں۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رین بسیرا کی ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں رین بسیرا ایپیسوڈ نمبر 5۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک تھا۔ کمرے میں ایک مدھم بلب روشن تھا۔ فضا میں دونوں کی من پسند خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کشمالہ شاہ میر کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ شاہ میر اس کے ریشمی بالوں کو مٹھی میں دبائے آہستہ آہستہ جھٹکے دے رہا تھا۔ وہ دونوں پیار کی وادی میں گم ہونے کو تھے کہ یکایک کشمالہ کو اپنے جسم پر سینکڑوں چونٹیوں کے رینگنے کا جان لیوا احساس ہوا۔ کشمالہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ میر جو رومانوی دنیا میں قدم رکھنے والا تھا، کشمالہ کے اس جھٹکے نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ کشمالہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے کی ساری بتیاں روشن کر چکی تھی۔ اب وہ ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بے لباس جسم پر بے شمار چونٹیاں رینگتی نظر آ رہی تھی، اور یہ فریب نظر نہ تھا، حقیقی منظر تھا۔ اب ان چونٹیوں نے اسے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تل ملا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شاہ میر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ میر، مجھے چونٹیاں کاٹ رہی ہیں، وہ تولیہ سے ان چونٹیوں کو جاٹتے ہوئے بولی۔ شاہ میر نے اس کے بے لباس جسم پر نظر ڈالی تو اسے واقعی سینکڑوں چونٹیاں چلتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اسے بری طرح سے کاٹ رہی تھی۔ درد کی شدت سے وہ چیخ رہی تھی۔ شاہ میر نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لے کر زور زور سے جاڑنا شروع کیا۔ جہاں تولیہ پڑتا وہاں جسم سے چونٹیاں کم تو ہو جاتی، لیکن بالکل ختم نہ ہوتی، کچھ چپکی رہ جاتی۔ شاہ میر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان چونٹیوں سے کشمالہ کو کس طرح نجات دلائے۔ یہ چونٹیاں اس کے جسم پر ہر جگہ موجود تھیں، بالوں میں بھی گھسی ہوئی تھی اور سر میں بھی کاٹ رہی تھی۔ تب شاہ میر کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ تولیہ لے کر واش روم میں گیا اور گرم پانی کا نل کھول کر تولیہ اس کے نیچے رکھ دیا۔ جب پورا تولیہ اچھی طرح بھیگ گیا تو اس نے کشمالہ کو آواز دی، کشمالہ ادھر آؤ۔ کشمالہ فوراً ہی کھلے واش روم کے دروازے پر آ گئی۔ جی؟ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا اور گیلے تولیے سے تیزی سے اس کا جسم رگڑنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ جہاں گرم گیلا تولیہ اس کے جسم پر لگ رہا تھا وہاں سے چونٹیاں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے اسے یقین ہو گیا کہ گرم پانی چونٹیوں سے نجات کا طریقہ ہے۔ شاہ میر نے کشمالہ کو شاور کے نیچے کھڑا کر کے گرم پانی کی لائن کھول دی اور اس میں اتنے ٹھنڈے پانی کی آمیزش کر دی کہ آمیزش کے باوجود پانی تیز گرم رہے۔ اچھی طرح نہا لو، یہ کہہ کر وہ واش روم سے نکل آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ اچھی طرح نہا کر اور جسم کے گرد بڑا تولیہ لپیٹ کر باہر آئے تو اس کے جسم سے چونٹیاں غائب ہو چکی تھی۔ گویا گرم پانی چونٹیاں بھگانے کا توڑ ثابت ہوا تھا۔ کشمالہ کے جسم پر سرخ سرخ نشان پڑے تھے جس میں سوزش ہو رہی تھی۔ چونٹیوں کے کاٹنے کی تکلیف اب بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ شاہ میر خوش تھا کہ کشمالہ کو چونٹیوں سے نجات مل گئی تھی۔ کشمالہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے جسم کا جائزہ لے رہی تھی۔ جہاں جہاں چونٹیوں نے کاٹا تھا وہ جگہ لال ہو گئی تھی۔ شاہ میر نے ناریل کے تیل کی بوتل سے تھوڑا سا تیل نکال کر سرخ دانوں پر لگایا۔ تیل کی مالش سے کسی حد تک اس درد میں کمی آ گئی۔ کشمالہ بیڈ پر تولیہ بچھائے لیٹی تھی۔ تیل کی مالش کی وجہ سے وہ چکنی مچھلی بن گئی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ شاہ میر نے کمرے کی لائٹ آف کر کے جب کشمالہ کو اپنی باہوں میں لیا، وہ چاہتی تو کسی چکنی مچھلی کی طرح باہوں سے پھسل جاتی، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں۔ مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ رنگا بابا نے، جو پہلے رنگا ناگی اور کبھی رنگا راگی ہوا کرتا تھا، رین بسیرا میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ پہلے اس کے بال کافی بڑے ہوتے تھے، سپیروں کی طرح داڑھی مونچھ رکھتا تھا۔ اب اس نے سر کے بال صاف کر دیے تھے، گنجا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے چہرے سے داڑھی مونچھ بھی غائب ہو گئی۔ کانوں میں چاندی کی بالیاں ڈال لی تھی، انگلیوں میں باری پتھروں کی انگوٹھیاں پہن لی تھی، لباس کالا ہو گیا تھا اور ایک کالی ہی چادر کندھوں پر ہوتی تھی۔
اس کے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی آنکھیں تھیں، سام کی طرح تیز اور چمکیلی۔ جب وہ 2 بار تیزی سے اپنی زبان باہر نکالتا تو اس کے چہرے پر سام کی جھلک بڑی واضح ہو جاتی۔ رین بسیرا میں دلہن بی بی کے بیڈ روم پر اس نے قبضہ جما لیا تھا۔ ایک بڑا کمرہ جس میں دلہن بی بی خواتین سے ملا کرتی تھی، رنگا نے کمرہ ملاقات بنا لیا تھا۔ ارباز خان کو نسبتاً چھوٹا کمرہ دے دیا گیا تھا۔ وہ یہاں آ کر خوش تھا، نہیں جانتا تھا کہ آئندہ اس کے ساتھ رنگا کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ رنگا نے ظفر مشتاق کو اس پر مسلط کر دیا تھا۔ اس کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہے، اسے گہری دوستی کرے، اتنی کہ ارباز اپنے دل میں کوئی بات چھپا نہ سکے۔ مقصد یہ تھا کہ ارباز رین بسیرا چھوڑ کر کہیں چلا نہ جائے کہ وہ اسے ڈھونڈتا ہی رہ جائے۔ رنگا کے لیے اسے فوراً انجام تک پہنچا دینا قطعی مشکل نہ تھا، لیکن اسے عظمیٰ کی ہدایت یاد تھی کہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا، اسے آسانی سے مرنے نہ دینا، تب ہی میری روح کو سکون ملے گا۔ گڈے کے لیے رنگا نے ایک خوبصورت سا شو کیس بنوا لیا تھا۔ یہ شو کیس قریب ہی دیوار میں نصب تھا۔ ضرورت کے وقت رنگا شو کیس کا شیشہ کھول کر گڈا باہر نکال لیا کرتا تھا۔ یہ عظمیٰ سے ملاقات کا ذریعہ تو تھا ہی، اور بھی وہ اس سے کئی کام لینے لگا تھا۔ جب وہ کسی سائل کے سامنے گڈے کو نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام کر سوال و جواب کرتا اور وہ سائل کے ماضی کی کوئی گرہ کھولتا تو سائل متاثر ہو کر رنگا کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ یہ گڈا سائل کو دام میں لانے کا بہترین جال ثابت ہوا تھا۔ ایک رات رنگا اپنے عملیات سے فارغ ہو کر سویا تو اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے زور سے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلا دیا ہو۔ رنگا کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے کروٹ لے کر اٹھنا چاہا تو اس کا ہاتھ کسی چیز پر پڑا۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا تو گڈے کو اپنے تکیے کے ساتھ لیٹا پایا۔ رنگا کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ یہاں کیسے آیا، وہ تو اسے شو کیس میں رکھ کر سویا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ لائٹ جلا کر شو کیس چیک کرتا، اس کے دماغ میں ایک آواز گونجی، یہ میں ہوں۔ اوئے، کیا تم عظمیٰ ہو؟ جی رنگا جی، میں عظمیٰ ہوں۔ کافی دنوں بعد درشن دیے؟ رنگا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ درشن ہی تو نہیں دے سکتی رنگا جی، ورنہ تمہارے ہوش اڑ جاتے۔ بہت حسین تھی کیا؟ ہاں اور کیا، عظمیٰ نے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ پھر میں کیسے دیکھوں؟ ارباز کے پاس شاید میری کوئی تصویر ہو، اس سے پوچھ لینا۔ نہیں، اس سے نہیں پوچھوں گا، وہ خام خواہ مشکوک ہوگا۔ کسی دن اس کے سامان کی تلاشی لے لوں گا، تصویر اگر ہوئی تو مل جائے گی۔ رنگا جی یہ بتاؤ، بکرے کو کھلا کھلا کر موٹا کیے جاتے ہو، اسے چھری تلے کب لاؤ گے؟ بس یہ کام کل سے ہی شروع ہو جائے گا، رنگا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ لیکن یہ کام کل سے شروع نہ ہو سکا۔ صبح جب رنگا سو کر اٹھا تو ارباز گھر سے غائب تھا۔ کشمالہ اس وقت گھر میں تنہا تھی۔ نہید کالج اور شاہ میر فیکٹری جا چکا تھا۔ شاہ میر اسے جاتے ہوئے ہدایت کر کے گیا تھا کہ اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو وہ فوراً اسے ٹیلی فون پر مطلع کرے۔ ابھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی۔ کشمالہ بڑے اطمینان سے پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اسے ٹیلی فون کی آواز سنائی دی۔ وہ پانی کا پائپ کیاری میں ڈال کر جلدی سے لاؤنج میں آئی۔ ٹیلی فون کا ایک ایکسٹینشن لاؤنج میں بھی موجود تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیلی فون کے نزدیک پہنچی، گھنٹی بجنا بند ہو گئی۔ یہ دیکھنے کے لیے جب کشمالہ نے CLI پر نظر ڈالی تو اس کی جان نکل گئی۔ پوری CLI چونٹیوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ وہ گچھے کی صورت میں ایک دوسرے پر چڑھی بیٹھی تھی، ان میں کوئی جنبش نہ تھی۔ چونٹیوں کو دیکھتے ہی کشمالہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے کمرے سے شاہ میر کو فون کر کے صورتحال بتائے۔ اسے ڈر تھا کہ رات کی طرح اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو جان عذاب میں آ جائے گی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ یہاں بھی وہی صورتحال تھی۔ ٹیلی فون کی CLI اسکرین پر لال چونٹیاں قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ اب بیڈ روم میں رکنا محال تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ لاؤنج میں کھلتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ نہید کے کمرے میں چلی جائے۔ لاؤنج میں جس ٹیبل پر فون رکھا تھا اس کے قریب ہی نہید کے کمرے کا دروازہ تھا۔ کمرے میں جانے کے لیے ٹیلی فون کے سامنے سے گزرنا ناگزیر تھا۔ اس نے جی کڑا کر کے ٹیلی فون کے سامنے سے گزرنے کی ٹھانی۔ گزرتے ہوئے جب اس کی نظر ٹیلی فون پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسکرین پر ایک چونٹی بھی موجود نہ تھی۔ وہ رک گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے شاہ میر کو صورتحال بتا کر نہید کے کمرے میں چلی جائے۔ ریسیور اٹھانے سے پہلے سوچا کہ ایک نظر بیڈ روم کے ٹیلی فون پر ڈال لے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچی تو یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی وہاں کوئی بھی چونٹی نہ تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے شاہ میر کو ٹیلی فون کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر اس کا ٹیلی فون سنتے ہی دوڑا چلا آئے گا۔ فیکٹری ہاتھ سے فاصلے پر تھی۔
خام ہاں اس کا وقت ضائع ہوگا اور کام کا الگ حرج ہوگا۔ اگر دوبارہ صورتحال خراب ہوئی تو وہ اسے مطلع کر دے گی، چاہے اسے فون پڑوس میں جا کر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد وہ باہر نکل گئی اور پودوں کو پانی دینے میں مصروف ہو گئی۔ آج نہید دوپہر کو جلدی آ گئی تو دونوں نے مل کر کچن کا کام سنبھال لیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کشمالہ نے نہید کے کمرے میں آرام کیا۔ اس نے نہید کو شاہ میر کے جانے کے بعد کس مشکل سے گزرنا پڑا تھا پوری تفصیل سے بتا دیا۔ اس نے ساری بات سن کر تعجب کا اظہار کیا۔ بھابھی، یہ معاملہ سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے چونٹیوں کو قطار بنا کر دیوار پر چلتے دیکھا ہے۔ دوہری قطار کی صورت میں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہوئی جاتی ہیں، جیسے سلام دعا کر رہی ہوں۔ یہ سب دیکھا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ گچھے کی صورت میں اکٹھی ہو گئی ہوں اور پھر چشمے زدن میں غائب ہو گئی ہوں، یا جسم پر بارش کی طرح برس رہی ہوں، جسم پر رینگ رہی ہوں، کاٹتی نہ ہوں، دکھائی نہ دیتی ہوں، پھر ظاہر ہو جاتی ہوں اور اس طرح کاٹتی ہوں کہ آدمی پاگل ہو کر رہ جائے۔ تمہاری میڈیکل سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ کشمالہ نے پوچھا۔ ڈاکٹر، کیا کوئی بھی ہوش مند آدمی اس پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوگا؟ مذاق اڑائیں گے۔ بات یہ ہے بھابھی کہ یقین صرف وہی کرے گا جس پر بیتی ہوگی۔ بات ہی اتنی ناقابل یقین ہے۔ پھر کیا کریں؟ میری تو ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ بھائی سے کہیں کہ کسی بزرگ سے بات کریں۔ کسی طرح کے اثرات تو نہیں ہیں؟ جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے گھر میں عجیب و غریب حالات پیش آ رہے ہیں۔ بھائی کی طبیعت خراب ہوئی، تصویریں جلی، ہمارے والدین گئے، اب ان چونٹیوں نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ نہید کو اس قدر سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر کشمالہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ٹھیک ہے نہید، میں آج ان سے ضرور بات کروں گی اور تمہارے سامنے ہی کروں گی۔ تم بھی ذرا زور دینا۔ ویسے ایک بات ہے، جب سے انہوں نے ابو کی فیکٹری سنبھال لی ہے وہ بہت بیزی ہو گئے ہیں، چھٹی بھی مشکل سے کرتے ہیں۔ بھابھی، بائی کی مصروفیات اپنی جگہ، لیکن اب ان معاملات سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے یوں لگا جیسے آج نہید بڑی ہو گئی ہے۔ کشمالہ مسکرا کر بولی۔ بھابھی، مجھے چھوٹا مت سمجھنا، میں سدا کی بڑی ہوں، ڈاکٹر بننے جا رہی ہوں۔ اوکے ڈاکٹر نہید، اب ذرا آرام کر لیتے ہیں۔ شام کو شاہ میر جلد گھر آ گیا تو لاؤنج میں چائے پیتے ہوئے کشمالہ نے داستان علم چھیڑ دی۔ نہید نے اس داستان کی علم ناکی کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کی۔ بھائی آپ کچھ کریں، بہت ہو گئی، نہید بولی۔ وہ تو شکر ہے کہ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، وہ چونٹیاں حاضر ہو کر غائب ہو گئیں۔ پھر بھی تمہیں مجھے فون کر دینا چاہیے تھا، شاہ میر نے شکوہ کیا۔ آج نہید بھی جلدی آ گئی تھی، اس لیے مجھے تسلی ہو گئی، پھر مسئلہ بھی غمگین نہ ہوا۔ سوچا کیوں آپ کو خواہ مخواہ پریشان کروں۔ کشمالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں پھر قاسم صاحب کو فون کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کسی بزرگ سے ملوانے کو کہا تھا، پھر بعد میں بتایا کہ وہ لاہور سے باہر گئے ہوئے ہیں، شاید کراچی اپنی بیٹی کے پاس۔ اب ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ واپس آئے کہ نہیں۔ شاہ میر اصل موضوع پر آتے ہوئے بولا۔ کافی عرصہ ہو گیا، آ گئے ہوں گے، آپ قاسم صاحب سے بات تو کریں، کشمالہ نے کہا۔ چلو ابھی کیے لیتے ہیں، میں اپنے کمرے سے ٹیلی فون ڈائری لاتا ہوں، شاہ میر اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ بیٹھے، میں لاتی ہوں، کشمالہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ آپ بھی بیٹھے، میں لے کر آتی ہوں، نہید کشمالہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ اور جب نہید ٹیلی فون انڈیکس لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی، اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ شاہ میر نے اپنے دائیں طرف رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور بولا، ہلو شاہ میر صاحب، میں قاسم بول رہا ہوں، قاسم علی، ادھر سے آواز ہے۔ ارے قاسم صاحب، بڑی عمر ہے آپ کی، میں بس آپ کو کال کرنے ہی والا تھا، شاہ میر انتہائی پرجوش انداز میں بولا۔ خیریت تو ہے؟ کیسے یاد آئی میری؟ قاسم ہنستے ہوئے بولا۔ آپ نے ایک بزرگ سے ملوانے کا کہا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، کیا ان کی واپسی ہوئی؟ آج کل گھر میں سخت پریشانی ہے، شاہ میر نے یاد دلایا۔ نہ صرف ریحان نجمی واپس آ چکے ہیں بلکہ وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہے، قاسم نے خوشخبری سنائی۔ یہ فون میں نے اسی مقصد کے لیے کیا ہے قاسم، یہ تو میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے خود یاد فرما لیا، مجھے ان کی اس وقت سخت ضرورت تھی۔ اب بتائیں ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ میں نے ان کا گھر تو دیکھا نہیں، شاہ میر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ان تک پہنچانے کی ذمہ داری میری، قاسم نے کہا۔ آپ یوں کریں کہ کل اپنے صاحب کا دفتر آ جائیں، آپ کی وجاہت عباسی صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی، وہ اکثر آپ کو یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کل شام کو وہاں آ جاتا ہوں۔ وجاہت صاحب سے ملاقات ہوئے واقعی ایک عرصہ بیتا، شاہ میر نے کہا۔ ویسے شاہ میر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس بات پر بڑا حیران ہوں، ریحان نجمی بڑے بے نیاز بزرگ ہیں، وہ لوگوں سے ملاقات بھی کم کرتے ہیں، آپ کو انہوں نے خود فون کر کے بلایا ہے، آپ نے ان سے میرا ذکر کیا ہوگا۔ ہاں، بہت پہلے کیا تھا، جب تصویروں کے جلنے کا واقعہ ہوا تھا، تب انہوں نے کہا تھا کہ کراچی سے واپس آ کر دیکھوں گا، قاسم نے بتایا۔
اب اس سے قبل کہ ہم رجوع کرتے انہوں نے خود ہی یاد فرما لیا، چلو منزل آسان ہو گئی۔ رنگا جب ارباز کے کمرے پر پہنچا تو اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑی۔ ارباز اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے کا عادی تھا۔ اسے فلمیں دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ VCR پر نت نئی فلمیں دیکھتا۔ کبھی کبھار اس کے ساتھ رنگا بھی شامل ہو جاتا۔ فلم دیکھنے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے سو جاتا اور صبح دیر سے اٹھتا۔ آج اس کے کمرے کا دروازہ خلاف معمول کھلا ہوا تھا۔ رنگا دروازہ کھلا دیکھ کر چونکا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ارباز بیڈ پر نہ تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں بھی نہ تھا۔ رنگا تیزی سے گھر سے باہر آیا۔ مین گیٹ پر لگا تالا اندر سے بند تھا۔ رنگا کی سمجھ میں نہ آیا ارباز آخر اتنی جلدی کہاں چلا گیا۔ ظفر مشتاق اپنے وقت پر پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔ رنگا کو متفکر دیکھ کر ظفر نے پوچھا، رنگا جی کیا ہوا؟ او یار یہ ارباز کہاں چلا گیا؟ گھر میں نہیں ہے؟ اس نے تو مجھے حلوہ پوری لانے کو کہا تھا۔ ظفر مشتاق نے رنگا کو شاپنگ بیگ اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا۔ پھر کدھر غائب ہو گیا؟ رنگا کے لہجے میں برہمی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، ظفر مشتاق نے گویا دامن جھاڑا۔ او یار وہ کہیں فرار تو نہیں ہو گیا؟ رنگا نے اپنی سام جیسی آنکھوں سے ظفر کو گورا۔ تم نے تو اس پر کوئی راز نہیں کھول دیا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس کی سخت نگرانی کرتا ہوں، ظفر مشتاق نے پر یقین لہجے میں کہا۔ وہ کہیں جا تو نہیں سکتا، اچھی طرح جانتا ہے کہ قتل اور دیگر جرائم میں ملوث ہے۔ اس گھر سے اچھی پناہ گاہ اسے پورے شہر میں نہیں مل سکتی۔ اور یار آج میں نے اپنا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ وہ فرار ہو گیا۔ رنگا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ تم ذرا کمرے کا جائزہ لو، کہیں یہاں سے کوئی سامان تو نہیں نکال لے گیا؟ VCR تو موجود ہے، اس کے اوپر کیسٹ بھی پڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے رات کو اس نے فلم دیکھی تھی۔ کمرے کی تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، الماری کھول کر دیکھتا ہوں۔ ظفر مشتاق نے حلوہ پوری کا شاپنگ بیگ میز پر رکھا اور کمرے میں موجود واحد الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کھلی ہوئی تھی۔ اس نے ان دونوں کے پٹ پورے کھول دیے تاکہ رنگا بھی جائزہ لے سکے۔ کپڑے تو کم نہیں ہوئے، ظفر مشتاق نے کپڑوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ پیسے چیک کرو، کہاں رکھتا تھا؟ رکھنے کا تو معلوم نہیں، البتہ اس کی جیب میں بٹوا ضرور ہوتا ہے۔ الماری کا لاکر کھول کر دیکھو۔ ظفر مشتاق نے لاکر ہینڈل پکڑ کر کھولا۔ لاکر بند نہ تھا، کھل گیا۔ لاکر میں کچھ چھوٹے بڑے نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھی، رقم بھی موجود ہے۔ پھر وہ قربانی کا بکرا کہاں گیا؟ اسے ڈھونڈو ورنہ میری عزت 2 کوڑی کی رہ جائے گی۔ میں جاتا ہوں، مارکیٹ کا چکر لگا کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ لینے نکل گیا ہو۔ ظفر مشتاق یہ کہہ کر مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ اگر وہ نہ ملے تو تم واپس آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی غائب ہو جاؤ۔ ارے نہیں رنگا جی، آپ بے فکر ہو جائیں، ظفر مشتاق بولا۔ ابھی ظفر مشتاق گیٹ کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ قد آدم دیوار سے کوئی اندر کودا۔ لو جی وہ آ گیا۔ ظفر مشتاق ارباز کو دیکھ کر چہکا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ پھر وہ ارباز سے مخاطب ہوا، اوے ارباز تو کدھر چلا گیا تھا؟ کیا ڈاکہ ڈالنے گیا تھا؟ اور نہیں یار، رات بھر میں نے فلم دیکھی، پھر مجھے بھوک لگنے لگی، سوچا بھوکا ہی سو جاؤں، پر نیند نہیں آئی، صبح سویرے ہی مارکیٹ نکل گیا۔ بس یوں سمجھو میں حلوہ پوری کا پہلا گاہک تھا۔ ارباز نے ظفر مشتاق کی بات کا جواب دیکھ کر مسکرا کر رنگا کی طرف دیکھا جو اس کے کمرے کے دروازے پر استادہ تھا۔ اوے آج تو پورا گھر ہی اٹھ گیا۔ رنگا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ جلدی جلدی اپنی زبان سام کی طرح لل پائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارباز کو دیکھ کر اس کے دل میں سکون اتر گیا تھا۔ ارباز صاحب کیا آپ یہ بتائیں گے جو حلوہ پوری میں لے کر آیا ہوں اس کا کیا ہوگا؟ خیر ہے ظفر جی، فکر ہی نہ کرو، کہاں ہے حلوہ پوری، آؤ اس سے بھی نمٹ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر ارباز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دونوں کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ارباز واقعی تم دوبارہ ناشتہ کرو گے؟ رنگا جی کو کیوں نہ شریک کر لیں؟ پاگل ہوئے ہو کیا؟ رنگا میٹھا کب کھاتا ہے؟ وہ میٹھا کھا لے تو مر جائے، اس کا شوق ہی کچھ اور ہے۔ اتنے میں گیٹ پر دستک ہوئی اور کوئی باری آواز میں پکارا، رنگا جی۔ لے وہ آ گئی رنگا جی کی خوراک، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، ارباز نے شاپنگ بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ ظفر مشتاق نے دروازہ کھولا تو سامنے جگن سپیرا کھڑا تھا۔ اس کی عمر 60-65 سال سے کیا کم ہوگی، لیکن وہ اپنی 4 ڈال سے مستعد نظر آتا تھا۔ گیٹ کے اندر داخل ہو کر اس نے جولی کندھے سے اتار دی، پٹاری میں ہاتھ ڈال کر ایک سانپ پکڑ کر باہر نکالا اور ظفر سے مخاطب ہو کر بولا، رنگا جی سو تو نہیں رہے؟ نہیں جاگ رہے ہیں، اندر چلے جاؤ، ظفر نے کہا۔ آؤ جگن، اندر سے رنگا کی آواز آئی۔ آ گیا جی آ گیا، جگن سانپ کندھے پر ڈال کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھی پٹاری کو کھول کر سانپ اس میں چھوڑ دیا اور خود رنگا کے قریب پڑی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ہاں جگن کیا لائے ہو؟ رنگا جی آپ کا بھوجن لایا ہوں، ساتھ ایک اور چیز لایا ہوں، ایک دم خاص۔ اچھا کیا لائے ہو، دکھاؤ۔ رنگا اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔
اس نے قمیض کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، رنگا جی اس کی ایک بوند آپ کو سورگ پہنچا دے گی، ایسا نشہ چڑھے گا کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ رنگا نے شیشی لے کر اسے دلچسپی سے دیکھا، اس میں ایک سیاہی مائل محلول بھرا تھا۔ اور اگر زیادہ مزہ لینا ہو تو 2 بوند، رنگا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہ بابا نہ، 2 بوند لے لیں تو ہاتھ پیروں کی جان جاتی رہے گی، بڑی خطرناک چیز ہے یہ، بڑی مشکل سے ہاتھ لگی ہے۔ ارے واہ جگن واہ، تم نے تو دل خوش کر دیا، بولو کیا چاہیے؟ رنگا واقعی خوش ہو گیا تھا۔ بس رنگا جی بن کانٹے مچھلی پکڑنا سکھا دو، جگن نے فوراً فرمائش کر دی۔ اوے جگن، اس عمر میں بھی تجھے مچھلی چاہیے؟ اچھا چل سکھا دیں گے، تجھے 2-3 راتیں میرے ساتھ گزارنا ہوں گی، پھر تو جس کا نام لے گا وہ تیرے قدموں میں ڈیر ہو جائے گی۔ بس رنگا جی یہی تو میں چاہتا ہوں، جگن خوش ہوتے ہوئے بولا۔ چل پھر منگل کی رات کو آ جا، ٹھیک ہے، اور آج کا حساب کر۔ رنگا نے وہ شیشی سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اب کیا حساب کتاب؟ کبھی چیلے نے بھی گرو سے پیسے لیے ہیں؟ جگن ہاتھ جوڑ کر بولا۔ نہیں، ابھی تو چیلا نہیں بنا، آج کا حساب کر، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ رنگا کو کسی کا احسان رکھنے کی عادت نہ تھی۔ جگن سپیرا کے جانے کے بعد رنگا نے وہ ہاتھ شیشی دراز سے نکالی اور اسے تحسین امیز نظروں سے گھما پھرا کر دیکھنے لگا۔ جگن نے اسے ایک نئی راہ دکھا دی تھی۔ شیشی دراز میں ڈال کر اس نے ظفر کو زور سے آواز لگائی، ظفر! آواز سنتے ہی ظفر کمرے میں داخل ہوا۔ جی رنگا جی۔ تم دونوں نے ناشتہ کر لیا؟ جی رنگا جی۔ اور میرا ناشتہ؟ رنگا نے پوچھا۔ آپ کا کھانا تیار ہے، لے آؤں؟ ہاں یار لے آ، بڑی بھوک لگی ہے۔ ابھی لایا، ظفر کمرے سے جاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر میں وہ بنے گوشت سے لبالب بھری بڑی پلیٹ اور پراٹھا لے آیا۔ رنگا بابا بنے ہوئے گوشت اور مچھلی کے سوا کچھ نہیں کھاتا تھا۔ کھانا بھی وہ ایک ہی وقت کھاتا تھا، البتہ چائے وہ دن میں 10-15 پیالیاں پی جاتا تھا۔ ظفر جب کھانے کے برتن اٹھانے آیا تو رنگا نے پوچھا، ارباز کیا کر رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، سو رہا ہوگا، آج صبح جلدی جو اٹھ گیا۔ نہیں رنگا جی وہ سو نہیں رہا، وہ… ظفر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ظفر کو خاموش دیکھ کر رنگا نے اسے گور کر دیکھا اور بولا، آگے بول۔ اور آگے ظفر نے جو بتایا اسے سن کر رنگا حیران رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوے نہیں۔ رنگا جی وہ رو رہا ہے، ظفر نے بتایا، جسے سن کر رنگا حیران ہو کر بولا تھا، اوے نہیں۔ سچ رنگا جی وہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ وہ باہر جا کر ٹھرا تو نہیں پیا ہے؟ نہیں جی وہ حلوہ پوری کھا کر ہی آیا تھا، پھر دوبارہ اس نے سیر ہو کر ناشتہ کیا، اس کے بعد جانے اسے کیا یاد آ گیا کہ بیڈ سے اتر کر قالین پر بیٹھ گیا اور بولا کہ یار ظفر مجھے میری نمو یاد آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ظفر اس کی بیوی کو مرے تو ایک طویل عرصہ ہو گیا، اس کا رونا سمجھ میں نہیں آتا۔ رات کو بھی اس نے خواب میں اپنی بیوی کو دیکھا ہے، وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی اسے کہہ رہی تھی کہ ارباز تمہارے بنا میرا دل نہیں لگتا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں بہت اکیلی ہوں۔ ارباز کہتا ہے کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسے نیند نہیں آئی اور وہ اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا اور پھر گھوم گھام کر ناشتہ وغیرہ کر کے واپس آیا۔ ہنستا بولتا رہا اور دوبارہ ناشتہ بھی کر لیا۔ پھر اچانک وہ بیڈ سے اتر آیا، قالین پر خاموش گمسم سا بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس پر دورہ سا پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے روتے روتے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ کیا وہ اب بھی رو رہا ہے؟ رنگا نے پوچھا۔ جی رنگا جی وہ کسی طور چپ کر ہی نہیں رہا۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، رنگا نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر بولا، ظفر تم ذرا آدھا گلاس پانی لے آؤ، میں اسے ایک دوا دیتا ہوں، ابھی اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور دراز سے جگن کی دی ہوئی شیشی نکال لی۔ ظفر فوراً ہی آدھا گلاس پانی لے آیا۔ رنگا نے اس شیشی سے گلاس میں ایک کے بجائے کئی قطرے ڈال دیے۔ گلاس کو ہلا کر دیکھا، پانی کی رنگت ہلکی سی سیاہی مائل ہو گئی تھی۔ اس نے شیشی احتیاط سے دراز میں رکھی اور گلاس لے کر کھڑا ہو گیا۔ تم جا کر اسے کہو کہ رنگا جی تمہارے لیے خاص دوا لے کر آ رہے ہیں، رنگا نے ظفر کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ ظفر کے کمرے سے نکلتے ہی رنگا نے ارباز کے کمرے کا رخ کیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو ظفر پڑا ہوا سبق دہرا رہا تھا۔ رنگا اور دعا کا نام سن کر ارباز نے اپنے گھٹنوں سے سر نکالا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ رنگا چند لمحے دروازے پر کھڑا رہا، پھر اندر داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے قالین پر اس کے ساتھ بیٹھ کر بڑے پیار سے بولا، بیوقوف روتا کیوں ہے؟ میری نمو بہت اکیلی ہے، وہ مجھے لینے آئی تھی، کہہ رہی تھی میرے ساتھ چلو۔ ارباز تو نے خواب دیکھا ہے، خواب کی باتوں کو اس قدر سیریس نہ لے، اور یار تو نے عورتوں کو بھی مات کر دیا، چل اٹھ بیڈ پر بیٹھ۔
نہیں رنگا، وہ خواب نہیں تھا، میں نے اسے حقیقت میں دیکھا ہے، وہ بہت دکھی تھی، میری نمو کو اس شیطان کی چیلی عظمیٰ نے مار دیا۔ خیر مار تو میں نے بھی اسے دیا، اسے زندہ جلا دیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بار وہ اور زندہ ہو کر آ جائے تو اس بار اسے جلتے کوئلوں پر بوند دوں۔ ارباز نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ اچھا بوند دینا، رنگا نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ چلو ذرا یہ دوائی پی لو، تمہیں یکدم سکون مل جائے گا، تمہارے دل میں فوراً ٹھنڈک اتر جائے گی۔ تمہیں نیند کی ضرورت ہے، سو جاؤ گے تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ آؤ شاباش، بیڈ پر آ جاؤ۔ ارباز کو ظفر نے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ رنگا اس کے برابر بیٹھ گیا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ایک گھونٹ پی کر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر رنگا کے ہاتھوں سے گلاس لے کر ساری دوائی پی لی۔ رنگا اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ظفر کو اشارہ کیا کہ اسے بیڈ پر لٹا دے۔ دوا کا فوراً ہی اثر ہونے لگا۔ ظفر نے بڑے اطمینان سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد اس پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ یہ غشی تھی یا بے ہوشی کچھ اندازہ نہ ہو سکا، لیکن رنگا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جگن کمال کی چیز دے گیا ہے۔ رنگا نے ایک نظر ارباز پر ڈالی اور ظفر کا ہاتھ پکڑ کر بولا، آ جاؤ، اب یہ کبھی بیڈ سے نہیں اٹھ سکے گا۔ اچھا ہوا جو نمو اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب اسے نمو کے سوا کچھ دکھائی نہ دے گا۔ باہر نکل کر رنگا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دروازہ لاک کر دو۔ ظفر نے دروازہ مقفل کر دیا۔ جاؤ مین گیٹ کھول دو، باہر سائل دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر رنگا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب ظفر نے مین گیٹ کھولا تو باہر واقعی 10-12 عورتیں اور مرد گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب اندر آ گئے۔ ظفر نے آدھا گیٹ کھلا چھوڑ دیا۔ اندر بڑے کمرے میں آ کر عورتوں اور مردوں کو الگ الگ بٹھا دیا گیا، کیونکہ ملاقات کا وقت شروع ہو گیا تھا، اس لیے وقفے سے مرد و زن کی آمد جاری تھی۔ جب ملاقاتیوں سے کمرہ بھر گیا تو ظفر رنگا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں ظفر، رنگا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلیں، ہاؤس فل ہے، ظفر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک۔ رنگا نے بیڈ سے اٹھ کر کالی چادر گلے میں ڈالی اور بڑی تمکنت سے چلتا ہوا بڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ رنگا نے صوفے نماز سیٹی پر بیٹھ کر کمرے میں بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالی۔ سام کی طرح 2 بار زبان لپ لپائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ 1 نمبر، ظفر نے نمبر پکارا۔ نمبر پکارتے ہی ایک 18-19 سال کی لڑکی خواتین کے حصے سے اٹھ کر ظفر کی طرف بڑھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں تھی۔ لڑکی نے ٹوکن ظفر کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے نمبر چیک کیا اور لڑکی کو رنگا کے سامنے اس کے قدموں میں بٹھا دیا۔ رنگا نے ظفر کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ظفر اس کا اشارہ سمجھ کر گردن اسبات میں ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور جب واپس پلٹا تو گڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ اور قاسم علی اس وقت ریحان نجمی کے سادہ سے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ شاہ احتیاطاً شادی کی البم ساتھ لے آیا تھا۔ وہ جلی ہوئی تصویریں اس میں موجود تھیں۔ ریحان نجمی بیت کے ہتھے والی کرسی پر نشست فرما تھے۔ وہ ایک سادہ سے آدمی تھے، سانولی مگر پرکشش صورت، چہرے پر مسکراہٹ اور محبت، سفید کرتا شلوار میں ملبوس، سر پر جالی دار سفید ٹوپی، خوبصورت سفید داڑھی۔ وہ ایک جاذب نظر شخصیت تھے۔ جی شاہ صاحب، وہ اپنی مسکراتی آنکھوں سے شاہ سے مخاطب ہوئے۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، قاسم نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے کراچی جانا تھا، لہٰذا فوری ملاقات نہ ہو سکی۔ 3 روز قبل کراچی سے لوٹا ہوں۔ میں نے قاسم کو فون کر کے ملاقات کا کہا۔ اس سے قبل کہ شاہ جواب دیتا، قاسم علی اپنی نشست سے اٹھا اور بولا، مامو جی میں ممانی جان کو سلام کر لوں۔ ہاں ہاں جاؤ، ریحان نجمی نے خوش مزاجی سے کہا۔ شاہ بڑا حیران ہوا کہ قاسم نے اس سے یہ بات کیوں چھپائی کہ ریحان نجمی سے اس کی رشتہ داری ہے، وہ اس کے ماموں ہیں۔ قاسم اسے اندر جانے کا اشارہ کر کے بولا، میں آتا ہوں، اب اپنی بات کریں۔ قاسم کے اندر جانے کے بعد میز پر رکھی البم کی طرف اشارہ کر کے ریحان نجمی بولے، ذرا البم دکھائیں، دیکھوں تو آخر تصویریں کس طرح جلیں۔ شاہ فوراً اٹھ کر ان کی کرسی کے برابر بیٹھ گیا اور چاروں متاثرہ تصویریں نکال کر ریحان نجمی کے سامنے کر دیں۔ ریحان نجمی نے تصویریں الٹ پلٹ کر بغور دیکھیں، پھر البم اپنی گود میں رکھ کر ان صفحات کو دیکھا جہاں یہ جلی ہوئی تصویریں چسپاں تھیں، اور البم یک لخت بند کر کے شاہ کی طرف بڑھا دی۔ شاہ نے البم لے کر میز پر رکھ دی۔ شادی کی رات کیا ہوا؟ ریحان نجمی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر خود ہی جواب دیا۔ آنکھوں میں روشنی نہ رہی، بینائی واپس آئی تو چکر، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، یہاں تک کہ آپ کو اسپتال پہنچایا گیا۔ جی، شاہ نے اس بیان کی تصدیق کی۔ پھر تصویریں جل گئیں۔ اس کے بعد ریحان نجمی نے مسکرا کر دیکھا۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی ایک انتہائی کربناک حادثے سے گزرے۔ شاہ یکدم رنجیدہ ہو گیا۔ دونوں کے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جی، اس کی آواز گلوگیر تھی۔ یہ واقعی ایک جان کا حادثہ تھا۔ بہرحال اللہ نے آپ دونوں کو صبر دیا۔ آنسوؤں بھرا وقت گزر گیا۔
ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ یہ بہت کربناک وقت تھا، بس اللہ کی مہربانی سے گزر گیا۔ شاہ میر نے گہرا سانس لیا۔ اب چونٹیوں نے جان عذاب میں ڈال دی، ریحان نجمی نے کہا۔ یہ سن کر شاہ میر کو حیرت ہوئی، کیونکہ چونٹیوں سے متعلق کوئی بات اس نے قاسم سے نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ براہ راست ہی بات کرے گا۔ جی، شاہ میر نے ریحان نجمی کو حیران نظروں سے دیکھا۔ ایک لال چونٹی آنے والے تمام واقعات کا باعث بنی۔ جی، شاہ میر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور یہ چونٹی پوڑیاں میں باندھ کر گھر میں پھینکی گئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ سوال ہوا۔ جی، لگتا تو ایسا ہی ہے، شاہ میر نے ان کی بات کی تائید کی۔ آخر یہ سب ہے کیا؟ حسد، ریحان نجمی نے مختصر لیکن مکمل جواب دیا۔ حسد؟ شاہ میر کی سمجھ میں نہ آیا۔ جس دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھے پھر وہ بجھتی نہیں۔ لیکن سر، میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، شاہ میر نے سادگی سے کہا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایسا آئے دن معاشرے میں ہوتا رہتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی نوجوان آپ کی بہن کا رشتہ مانگتا ہے۔ اس رشتے کو نامناسب سمجھ کر انکار کر دیتے ہیں۔ وہ غصے میں آ کر آپ کی بہن پر تیزاب پھینک دیتا ہے۔ اب بتائیے، اس میں آپ کی بہن کا کیا قصور ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لوگوں میں آج کل غصہ بہت ہو گیا ہے، ذرا سی بات پر قتل کر دیتے ہیں، برداشت بالکل نہیں رہی۔ بس کچھ ایسا ہی آپ کے کیس میں ہوا ہے۔ دراصل آپ کی شادی اس کا باعث بنی۔ کوئی جل گیا اور حسد کی اس آگ نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ خود تو کچھ نہ کر سکی، اس لیے جادو ٹونوں والوں سے مدد مانگی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کالی دنیا کے کالے لوگ کتنے پتھر دل ہوتے ہیں۔ جو جتنا ماہر ہے اتنا ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ جادو سے، سفلی علم سے بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آخر وہ ہے کون؟ اشارہ کیے دیتا ہوں، وہ عورت جسے آپ کی شادی سے شدید تکلیف پہنچی، ریحان نجمی نے انکشاف کیا۔ شاہ میر یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ ریحان نجمی کی بات کی تہہ تک پہنچنے میں اسے زیادہ دیر نہ لگی۔ یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ کیا وہ ہرنی کے روم میں ناگن تھی؟ اس بات کا تو شاہ میر کو اندازہ تھا کہ اس کی شادی سے وہ سخت برہم ہے، لیکن ایسی کمینگی پر اتر آئے گی، ایسا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ریحان نجمی نے ہر راز چاہے اشارے کنائے سے ہی صحیح کھول دیا تھا۔ اب اسے پہلو تہی کرنا خود کو فریب دینے کے مترادف تھا۔ تصویروں کا جلنا اور چونٹیوں کی ایذا رسانی اپنی جگہ تکلیف دہ تھی، لیکن والدین کی موت ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ یہ سوچ کر کہ اس نیچ عورت نے کالے علم کے ذریعے دونوں کے والدین کو موت کی وادی میں اتار دیا، اس کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہوا شاہ میر صاحب؟ مجھے آپ کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر آپ میں اور اس عورت میں کیا فرق رہ گیا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس عورت کی طرف واضح اشارہ کر دیا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کبھی نقصان پہنچانے والے کا نام نہیں بتاتے۔ کوئی کتنا ہی کہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، بس احتیاط برتیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اب آپ اپنی ہی مثال لے لیں۔ میرا اشارہ کرتے ہی آپ جان لینے پر اتر آئے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اتنا کہہ کر ریحان نجمی نے شاہ میر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شاہ میر نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہ کیا کہتا؟ ریحان نجمی نے جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں۔ تصویروں کی بربادی اور چونٹیوں کی ایذا رسانی، یہ دونوں کام کالے علم والوں کے ہیں، لیکن جس نے سفلی علم کر کے تصویریں جلائیں تھیں، اس کا انجام جانتے ہیں؟ اسے کسی نے زندہ جلا دیا۔ لیکن آپ دونوں کے والدین کی جدائی میں کسی دنیا والے کا ہاتھ نہیں، بس یہ ایک حادثہ تھا، محض ایک حادثہ۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ریحان نجمی نے مستحکم انداز میں کہا۔ بہت اچھا کیا آپ نے اس راز سے پردہ ہٹا دیا۔ میں واقعی شدید غصے میں آ گیا تھا، ممکن تھا کہ وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ شاہ میر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ تو آپ کے ہاتھوں پہلے ہی قتل ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر ریحان نجمی نے زوردار قہقہہ لگایا۔ سر، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، شاہ میر نے صفائی پیش کی۔ ہاں جانتا ہوں، تبھی تو میں نے قاسم کو فون کر کے آپ کو بلوایا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس نے یہ کام کیا ہے وہ انتہائی خبیث آدمی ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ اب آپ 2 راتیں مجھے دے دیں، انشاءاللہ پرسوں میں آپ کے گھر آؤں گا۔ گھر کو کیلنا ہوگا اور حصار باندھنا ہوگا۔ آپ پرسوں شام کو آ کر مجھے لے جائیں۔ ریحان نجمی بولے۔ جی ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، شاہ میر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، ریحان نجمی نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور پھر زور سے آواز لگائی۔ قاسم، شاہ میر صاحب جا رہے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جاؤ گے؟ ماموں جی، میں آ رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ہی قاسم ڈرائنگ روم میں وارد ہو گیا اور شاہ میر سے مخاطب ہو کر بولا، چلیں۔ شاہ میر نے جھک کر ریحان نجمی کو سلام کیا، ہاتھ ملایا اور ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر قاسم نے پوچھا، ہاں جی، کیسی رہی ملاقات؟ بہت اچھی، بہت شاندار، بڑے زبردست آدمی ہیں، شاہ میر نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن آپ سے ایک شکایت ہے۔ مجھ سے؟ خیریت؟ قاسم کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا، میں اندر جو چلا گیا تھا۔
اندر جانے کی بات نہیں بھائی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ریحان نجمی صاحب آپ کے ماموں ہیں؟ شاہ میر نے شکوہ کیا۔ سچ بتا دوں؟ قاسم سنجیدگی سے بولا۔ ہاں سچ ہی پوچھ رہا ہوں، اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ کی نظر میں ان کی قدر و منزلت کم نہ ہو جائے۔ بندہ سوچتا ہے نا کہ قاسم کے ماموں بلا کیسے بزرگ ہو گئے۔ قاسم نے سچ بیان کیا۔ قاسم صاحب آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، بڑی عجیب سوچ ہے آپ کی، شاہ میر نے ہنستے ہوئے کہا۔ رنگا سائلین کو نمٹا کر کسی شہنشاہ وقت کی طرح اپنے دربار سے اٹھا۔ ظفر مشتاق ہاتھ باندھے خادم خاص کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں چھوٹے بڑے نوٹوں کی موٹی سی گڈی تھی۔ رنگا نے ظفر کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، یہ پیسے دراز میں ڈال کر آ جاؤ اور ارباز کے کمرے کا دروازہ کھولو۔ ارباز کو دعا دیے 2-2.5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ جب رنگا کمرے میں داخل ہوا تو ارباز بے سود سا چت لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ رنگا کو دیکھتے ہی کچھ غصہ، کچھ شکوہ نمایاں ہوا اس کے چہرے پر۔ رنگا جب اس کے قریب پہنچا تو وہ شکایت امیز لہجے میں بولا، اوے رنگا، یہ کیا دے دیا تم نے مجھے؟ سکون کی دوا دی تھی، بتاؤ سکون ملا کہ نہیں؟ تم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ رنگا نے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، کیا ہاک سکون ملا؟ تم نے تو میرا سکون ہی غارت کر دیا۔ دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے میری، مجھ سے تو ہاتھ پاؤں بھی ہلائے نہیں جا رہے۔ ارباز تشویش سے بولا۔ ارباز کا یہ بیان سن کر رنگا کے دل میں کلیاں سی چٹکنے لگی۔ اس نے مسرت بھری آنکھوں سے ظفر کو دیکھا۔ ظفر نے جواباً خوشی کا اظہار کیا۔ اس اظہار مسرت کے بعد رنگا نے اپنے چہرے پر پریشانی طاری کر لی اور گھبرا کر بولا، ارباز یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دوا کو بے سکونی کی حالت میں کئی بار استعمال کر چکا ہوں۔ وہ دوا لیتے ہی آدمی سورگ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ دوا تو ظفر بھی استعمال کر چکا ہے۔ کیوں ظفر، اس کو تو کچھ نہیں ہوا؟ ہاں اور کیا، ظفر نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ ایسا نشہ چڑھتا ہے کہ بندہ بے خود ہو جاتا ہے۔ رنگا میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہو چکے ہیں۔ ارباز کو اس کے بیان سے تسلی نہ ہوئی۔ وہ شدید فکر مند ہو کر بولا، تم پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے، ایک دم ٹھیک۔ رنگا نے انتہائی بے نیازی سے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے اس کا سایہ تھا، یعنی ظفر مشتاق۔ ظفر، ارباز نے آواز دی، لیکن ظفر نے اس صدا پر کان نہ دھرے۔ اس نے کمرے سے نکل کر دروازہ داڑھ سے بند کیا اور رنگا کے پیچھے بھاگا۔ ظفر کے واپس نہ پلٹنے اور دروازہ اس قدر زور سے بند ہونے کے انداز سے ارباز کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا گیا ہے۔ رد عمل کے طور پر اس نے ایک بار پھر ہاتھ پاؤں ہلانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ شاہ میر جب اپنے گھر پہنچا تو رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ گیٹ میں داخل ہوا۔ اندر کشمالہ کو دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا، بھوک لگی ہے۔ کشمالہ اور نہید اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد جان لینا چاہتی تھی کہ آخر ان بزرگ نے گھر میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کیا فرمایا۔ شاہ میر کی خوشگوار انٹری نے انہیں اتنا تو بتا دیا کہ وہ وہاں سے مطمئن ہو کر لوٹا ہے۔ سر کھانا تیار ہے، بس انتظار تھا آپ کا، کشمالہ نے لہک کر کہا۔ وہ ایک کشمی، مجھے جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر لے چلو ورنہ میں گر کر چکرا پڑوں گا۔ شاہ میر نے ہنس کر الٹ پلٹ بولا، بھائی آپ کو تو سچ مچ بہت بھوک لگی ہے، آپ کہیں چکرا کر گر ہی نہ پڑے۔ نہید نے مسکرا کر شاہ میر کا بازو تھام لیا۔ کھانا کھاتے ہوئے شاہ میر نے ریحان نجمی سے ہونے والی گفتگو دونوں کے گوش گزار دی۔ اس نے یہ تو بتا دیا کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ عورت کون ہے، جبکہ کشمالہ اور نہید مصر تھی۔ لیکن آپ نے اس عورت کا نام کیوں نہیں پوچھا؟ تب ان کی تسلی کے لیے شاہ میر نے آئندہ نام معلوم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کشمالہ کو بے انتہا خوشی تھی کہ اسے ان چونٹیوں کے وبال سے نجات ملنے والی تھی۔ وہ دونوں خوش خوش اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ کشمالہ اس وقت آسمانی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی اور آسمان سے اتری کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ میر دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ شرارت امیز لہجے میں باہیں پھیلا کر او ایک کشمی کہنے ہی والا تھا کہ کشمالہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا سارا رومان یکدم کافور ہو گیا۔ کشمالہ آنکھیں پھاڑے بیڈ شیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سفید چادر پر اسے ہزاروں چونٹیاں رینگتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ شاہ میر، یہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گے بتاؤ تو، کشمالہ تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ بس ایک ہی ترکیب ہے کہ چادر لپیٹ دی جائے۔ یہ کہہ کر شاہ میر نے بہت تیزی سے چادر اٹھا کر لپیٹنا شروع کر دی۔ کچھ چونٹیاں اس کے ہاتھ پر چڑھی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ جب پوری چادر لپیٹ کر اس نے گٹھڑی سی بنا لی اور اس گٹھڑی کو اٹھا کر وہ باہر جانے والا تھا کہ اس نے عجب نظارہ دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ساری چونٹیاں ایک لمحے میں چادر سے چھن کر گدے پر آ گئی ہوں۔ اب وہ پورے گدے پر تیزی سے دندناتی پھر رہی تھی۔ کشمالہ، اسپرے لاؤ جلدی، شاہ میر چیخا۔
کشمالہ دروازہ کھول کر بہت تیزی سے کچن میں گئی اور چشمے زدن میں اسپرے لے آئی۔ شامیر نے جلدی جلدی پورے گدے پر اسپرے کیا اور کشمالہ کی مدد سے چادر بیڈ پر بچھا دی، لیکن پھر وہی ہوا۔ یوں لگا جیسے ساری چونٹیاں چشمے زدن میں گدے سے چادر پر منتقل ہو گئی ہوں۔ اب کیا کریں؟ شامیر نے کشمالہ کی طرف دیکھا۔ ایک بار اور سپرے کر دیں، کشمالہ نے مشورہ دیا۔ شامیر نے بہت تیزی سے چادر پر رینگتی ہوئی چونٹیوں پر اسپرے کر دیا۔ ابھی انہوں نے اس اسپرے کا انجام نہ سوچا تھا کہ وہ انجام سامنے آیا کہ کشمالہ اور شامیر دوڑتے ہوئے کمرے سے بھاگے۔ کمرہ یک لخت لاکھوں چونٹیوں سے بھر گیا تھا۔ چونٹیاں چپے چپے پر چھا گئی تھیں۔ دیواریں، چھت اور زمین کون سی ایسی جگہ تھی جہاں چونٹیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ باہر نکل کر شامیر نے دروازہ بند کر دیا۔ کشمالہ خوف زدہ ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ اوہ شامیر! سوتے ہوئے اچانک رنگا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں عجیب اندھیرا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے زور سے اس کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا ہو۔ ابھی وہ اپنے خواص بحال کر ہی رہا تھا کہ آواز آئی، یہ میں ہوں، عظمیٰ۔ تم نے تو کمال کر دیا رنگا جی۔ میں نے کیا کیا؟ رنگا نے شان بے نیازی سے کہا۔ تم نے وہ کیا ہے کہ اگر میں دنیا میں ہوتی تو تمہیں سرشار کر دیتی۔ ہم یہ سن کر ہی سرشار ہو گئے۔ کہو کیسی لگی ابتدا؟ وہ زبردست، خوشی کا اظہار ہوا۔ آؤ ذرا اب مجھے اس کا چہرہ تو کراؤ۔ ابھی لو، اٹھتے ہوئے بولا۔ اب ایک کام کرو رنگا جی، اسے کھل کر بتا دو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تاکہ وہ موت کی اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ عظمیٰ جی بس آپ کے حکم کی دیر تھی، ابھی کر دیتے ہیں اسے موت کی اذیت میں مبتلا۔ رنگا نے ارباز کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ رنگا نے بٹن آن کر کے روشنی کی۔ ارباز جاگ رہا تھا۔ اس نے رنگا کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، کوئی اندر آتا ہی نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ رنگا نے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے پیاس لگی ہے، وہ تڑپ کر بولا۔ تو اٹھ کر پانی پی لیتے، رنگا نے جانتے بوجھتے بے نیازی سے کہا۔ رنگا میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے اور یہ سب تمہاری دعا کی بدولت ہوا ہے۔ پتہ نہیں تم نے مجھے کیا پلا دیا، جانے کب کی دشمنی نکالی ہے۔ اس کے لہجے میں برہمی تھی۔ رنگا نے اس کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اچھا تمہیں پیاس لگی ہے، میں ابھی پلاتا ہوں تمہیں پانی۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ میز پر اسے پانی کی بوتل اور گلاس نظر آیا۔ رنگا نے گلاس میں پانی بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ ارباز نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ہاتھ نہ اٹھا۔ لو پانی پیو، رنگا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گلاس میرے منہ سے لگا دو۔ ارباز نے منت بری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں، رنگا نے گلاس اس کے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ رنگا نے گلاس اس کے منہ سے لگا کر یکدم ہٹا لیا اور سارا پانی اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ ارباز نے چہرے پر بہتے ہوئے پانی کی بوندوں کو زبان پھیر کر چاٹنے کی کوشش کی، لیکن 2-4 بوندوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پی لیا پانی، رنگا نے بے ہنگم قہقہ لگایا۔ یہ تم نے مجھے پانی پلایا ہے، ارباز نے شکوہ کیا۔ اب تم میری بات غور سے سنو، آئندہ تمہیں پانی ملے گا نہ کھانا، اور ہاں یہ بھی سن لو، وہ دعا میں نے تمہیں جان بوجھ کر پلائی تھی۔ تمہیں معذور کرنا چاہتا تھا، سو کر دیا۔ اب تم اپنی موت کا انتظار کرو، رنگا نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ ارباز روحان سا ہو کر بولا۔ کیا تم عظمیٰ کو بھول گئے، جس کے گھر آ کر تم نے ڈیرا ڈالا تھا، جس کے ساتھ تم نے محبت کا سوانگ رچایا تھا؟ پھر تمہیں نمو نظر آ گئی۔ دولت کے چکر میں آ کر تم نے عظمیٰ کو دھوکہ دیا اور نمو سے بیاہ رچا بیٹھے۔ نمو نے بھی عظمیٰ کے ساتھ چھل کیا، دوست ہو کر دوست کے محبوب کو لے اڑی۔ تم دونوں نے مل کر عظمیٰ کی زندگی برباد کر دی۔ رنگا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر بولا، اتنا قصور کافی ہے یا مزید کچھ بولوں؟ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ ارباز نے حیرت سے پوچھا۔ عظمیٰ نے، رنگا نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ اسے مرے ہوئے تو ایک عرصہ ہو گیا، وہ تمہیں کیسے بتا سکتی ہے؟ ارباز نے شک ظاہر کیا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ ارباز نے یقین سے کہا۔ ہاں تم ضرور جانتے ہوگے، کیونکہ تم اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، تم یہاں دلہن بی بی کو لوٹنے آئے تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ دلہن بی بی کے روپ میں کون ہے۔ جب تم نے دلہن بی بی کے روپ میں عظمیٰ کو دیکھا تو ایک بار پھر تمہاری نیت بدل گئی، تم نے اس پر جال ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے تم پر یہ آشکار کر دیا کہ اس نے سفلی کے وار سے تمہاری بیوی نمو اور ہونے والے بچے کو ختم کیا تھا، تو تم یکدم انتقام پر اتر آئے اور اسے زندہ جلا کر گھر سے سارا مال لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ رنگا نے ساری داستان سنا کر سوال کیا۔ نہیں، یہ سب سچ ہے۔ اس نے میری بیوی اور بچے کو مارا، میری ہستی بستی زندگی کو اجاڑا، میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوا، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں ملوث ہوا، اور یہ سب فسادی عظمیٰ کی وجہ سے ہوا۔ پھر میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ ارباز بولا۔ ارباز جی، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ تم نے انتقام میں اندھے ہو کر عظمیٰ کو زندہ جلا دیا۔
اب تم عظما کی گرفت میں ہو، وہ تمہیں سسکا کر مارنا چاہتی ہے، تڑپا کر جلانا چاہتی ہے۔ وہ ہے کہاں؟ ارباز نے پوچھا۔ وہ یہیں پر ہے، اسی گھر میں، جب تک اس کا انتقام پورا نہیں ہوگا وہ اس گھر سے نہیں جائے گی۔ رنگا نے اپنی زبان دوبارہ للپا کر اسے دیکھا اور پھر بولا، اب تم اپنی موت کا انتظار کرو، اذیت ناک موت کا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ رنگا میری بات سنو، مجھے پانی پلاتے جاؤ۔ پانی عظما سے مانگو، وہ اس وقت کمرے میں موجود ہے۔ رو گڑ گڑاؤ، شاید اسے تم پر ترس آ جائے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، چلتا ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ارباز کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اس طرح انتقام کا نشانہ بن جائے گا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، مرے ہوئے لہجے میں بولا، عظما تم نے یہ کیا کیا؟ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بات سن کر کوئی زور سے ہنسا ہو۔ 2 دن گزرنے کے بعد شاہ میر ریحان نجمی کو اپنے گھر میں لے آیا۔ راستے پر ریحان نجمی خاموش رہے تھے، انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ شاہ میر کو بڑی حیرت تھی، حد ادب کی وجہ سے اس نے بھی ان سے کوئی بات نہ کی۔ پہلی ملاقات میں وہ ایک باتونی شخص محسوس ہوئے تھے، پھر اسے خیال آیا کہ شاید وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ گاڑی روک کر وہ تیزی سے ان کی سائڈ پر پہنچا تاکہ دروازہ کھول کر انہیں احترام سے اتار لے، لیکن ریحان نجمی نے اسے دروازہ کھولنے کی زحمت سے بچا لیا۔ وہ خود ہی دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر آئے اور کھڑے ہو کر ایک نظر گھر پر ڈالی۔ اتنی دیر میں شاہ میر بیل بجا چکا تھا۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ کشمالہ اور نہید دونوں ہی ان کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ گیٹ پر آ گئی تھی، اسی لیے بیل بجتے ہی دروازہ فوراً کھل گیا تھا۔ ریحان نجمی نے ایک اچرتی سی نظر دونوں پر ڈالی۔ کشمالہ اور نہید دونوں کے سروں پر دوپٹہ تھا جسے انہوں نے اچھی طرح اوڑھ لیا تھا۔ یہ کشمالہ ہے، شاہ میر نے بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نہید ہیں، چھوٹی بہن۔ بس اس گھر میں ہم 3 ہی رہائش پذیر ہیں۔ ریحان نجمی نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ کشمالہ اور نہید سلام کر کے ایک طرف ہو گئیں۔ شاہ میر انہیں لے کر آگے بڑھا۔ شاہ میر نے سوچا پہلے انہیں ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھائے، کچھ ہاتر مدارت کرے، اس کے بعد وہ جہاں کہیں گے لے جایا جائے گا۔ ریحان نجمی نے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے بیڈ روم میں لے چلیے۔ سر کچھ چائے وغیرہ پی لیں، پھر آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، شاہ میر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم یہاں چائے پینے نہیں آئے، ریحان نجمی نے بڑے دل نشیں انداز میں کہا، کام کرنے آئے ہیں۔ ان کے لہجے کی قطعیت کے بعد اس نے مناسب نہ سمجھا کہ اصرار کرے۔ وہ سیدھا انہیں اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ ریحان نجمی نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر اطراف کا گہری نظر سے جائزہ لیا، پھر ان دونوں کی بڑی تصویر کی طرف بڑھے اور ایک جگہ انگلی رکھ کر پوچھا، یہاں گچھا بنایا تھا چونٹیوں نے؟ ریحان نجمی نے بالکل ٹھیک جگہ نشاندہی کی تھی۔ وہ حیران ہو کر بولا، جی اسی جگہ۔ یہ اسٹول یہاں رکھ دیں۔ ریحان نجمی نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ میر نے اسٹول اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر رکھ دیا۔ اسٹول پر بیٹھ کر ریحان نجمی نے شاہ میر کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، اب آپ جائیں، کمرے کا دروازہ بند کر جائیں، جب میں دروازہ بجاؤں تو اندر آ جائیں۔ جی بہتر، شاہ میر نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، ریحان نجمی نے اسے جاتے جاتے روکا۔ شاہ میر اپنی جگہ روک گیا اور ان کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ ریحان نجمی اسٹول سے اٹھے اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ریحان نجمی کچھ پڑھتے ہوئے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھے اور دیوار کے ساتھ بنی کیاری کے پاس رک گئے۔ پھر انہوں نے کیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ جگہ تھی جہاں وہ پڑیا پڑی تھی؟ جی بالکل۔ شاہ میر کو ایک بار پھر حیرت ہوئی کیونکہ ریحان نجمی نے اسی جگہ کی صحیح نشاندہی کی تھی۔ یہاں سے ایک چٹکی مٹی اٹھا کر کیاری سے باہر ڈال دو، ریحان نجمی نے ہدایت فرمائی۔ شاہ میر نے حکم کے مطابق عمل کیا۔ ریحان نجمی نے اس مٹی پر اپنا جوتا رکھا اور اسے رگڑ دیا۔ مٹی تھی ہی کتنی، وہ فرش راہ ہو گئی۔ ریحان نجمی بغیر کچھ بولے واپس بیڈ روم میں آئے اور اسٹول پر براجمان ہو گئے۔ شاہ میر نے دروازہ بند کر دیا۔ 10-15 منٹ کے بعد دروازے پر اندر سے دستک ہوئی تو شاہ میر جو دروازے پر مستعد کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ریحان نجمی کمرے سے نکلے اور کچھ پڑھتے ہوئے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر کیاری کے پاس آ کر رک گئے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے کیاری کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کچھ پڑھا، پھر قمیض کی جیب سے ایک پڑیا نکالی۔ اس پڑیا میں چمکتی ہوئی کیلیں تھیں۔ انہوں نے ہتھوڑی منگوا کر پہلے گھر کے باہر چاروں کونوں میں اپنے ہاتھ سے کیلیں لگائیں، پھر ہر کمرے میں جا کر چاروں دیواروں پر کیلیں ٹھونکی۔ پھر ایک کیل انہوں نے فریم کے پاس اس جگہ پر ٹھونکی جہاں چونٹیاں پہلی بار گچھے کی صورت میں دکھائی دی تھیں۔ فریم کے پاس یہ کیل بہت مشکل سے لگی۔ ریحان نجمی اس کیل کو ٹھوکتے ٹھوکتے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ شاہ میر نے انہیں پسینے میں نہایت دیکھ کر کیل خود ٹھونکنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اشارے سے انکار کر دیا۔ بالآخر وہ کیل ٹھونکنے میں کامیاب ہو گئے۔
जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने पसीना पूंछा और स्टूल पर बैठ गए। कुछ देर आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर आंखें खोलकर बोले, कशमाला कहाँ है? जी वो लॉन्ज में बैठी है, बुलाऊं? शाहमीर ने पूछा। हाँ बुलाएं। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद कहा, जैसे फैसला कर रहे हों कि बुलाएं कि नहीं। शाहमीर फ़ौरन ही कशमाला को अपने साथ ले आया। रेहान नजमी दरवाजे की तरफ ही रुख करके बैठे थे। कशमाला उनसे कुछ फासले पर आकर रुक गई। शाहमीर उसके साथ था। रेहान नजमी ने कशमाला को पेशानी से लेकर पाँव के अंगूठे तक देखा। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ते भी जा रहे थे। दोनों हाथ आगे करें, रेहान नजमी ने कहा। कशमाला ने अपने खूबसूरत चूड़ियों बड़े हाथ आगे कर दिए। उन्होंने हाथ के नाखूनों को गौर से देखा, फिर बोले, जाएं। कशमाला के वापस जाने के बाद उन्होंने शाहमीर को मुस्कुराकर देखा और बोले, अब आप ज़रा कमर कस लें। जी मैं तैयार हूँ, फरमाएं क्या करना है। ये आखिरी मरहला है, हो सकता है चूंटियाँ नमूदार हो जाएं। मैं हसार खींच कर बैठता हूँ। हमें उस चूंटी को मारना है जिसे पुड़िया में बांध कर भेजा गया था। हम उसे कैसे पहचानेंगे? शाहमीर ने सवाल किया। वो अपनी पहचान खुद कराएगी, लाखों चूंटियों में अलग नजर आएगी। दूसरे वो जाहिर होकर फ़ौरन क्यारी की तरफ बढ़ेगी। इस बात का ख्याल रखना है कि वो क्यारी में दाखिल ना होने पाए। उसे देखते ही मार देना है। अब आप दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएं, रेहान नजमी ने हदायत की। शाहमीर कमरे के दरवाजे पर मुस्तैद खड़ा हो गया। रेहान नजमी स्टूल से उठे। उन्होंने स्टूल के गिर्द एक हिफाजती हिसार खींचा और पूरे यकीन और इत्मीनान से उस पर बैठ गए और आंखें बंद करके इन हमाक से पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पढ़ते हुए कुछ ही देर हुई थी कि चूंटियाँ नमूदार होना शुरू हो गई। स्टूल के गिर्द एक दायरा सा बन गया। वो खींचे हुए हिसार के अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी, लेकिन उनका दायरा फैलता चला जा रहा था। अब वो कमरे के पूरे फर्श पर मौजूद थी। रेहान नजमी आंखें खोले उन चूंटियों को देख रहे थे। बाहर दरवाजे पर शाहमीर हैरान और परेशान खड़ा था, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि चूंटियाँ कमरे के अंदर ही थीं, बाहर नहीं निकली थीं। फिर देखते ही देखते चूंटियाँ कमरे की दीवारों पर नजर आने लगी। चंद लम्हों बाद छत तक पहुंच गई। अब कमरे में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां चूंटियां मौजूद नहीं थी। बस वो हिस्सा महफूज था जहां रेहान नजमी स्टूल पर मौजूद थे। चूंटियां उनसे कई फुट दूर थीं। रेहान नजमी ने अपने सीधे हाथ पर फूंक मारकर हाथ का रुख चूंटियों की तरफ किया और उसको इस तरह लहराने लगे जैसे चूंटियों को साफ कर रहे हों। और हैरत अंगेज बात यह थी कि हाथ के इशारे के साथ चूंटियां साफ होती जा रही थीं। यूं लग रहा था जैसे चूंटियों पर पोंछा फेरा जा रहा हो। देखते ही देखते चूंटियां कमरे से साफ हो गईं। बस एक चूंटी रह गई जो जिसामत में आम चूंटियों से काफ़ी बड़ी थी। ये लाल चूंटी तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रेहान नजमी ने उसको देखते ही शाहमीर को इशारा किया। शाहमीर ने भी वो चूंटी देख ली थी। वो अपनी चप्पल उतार कर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही चूंटी दरवाजे से बाहर निकली, शाहमीर ने झुक कर उसे चप्पल से मारा, लेकिन वो इतनी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी कि शाहमीर का निशाना हटा गया। रेहान नजमी स्टूल से उतरकर बाहर आ गए। शाहमीर उस चूंटी के पीछे लगा, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो चप्पल की जद में नहीं आई। उसने चप्पल खींचकर भी मारी, लेकिन चूंटी का कुछ ना बिगड़ा। फिर बिला आखिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वो लाल चूंटी इंतहाई बर्क रफ्तारी से क्यारी में दाखिल होकर उस जगह ज़मीन में दाखिल हो गई जहां पुड़िया पड़ी हुई मिली थी। शाहमीर हैरान व परेशान उसे देखता रह गया। वो बावजूद अपनी भरपूर कोशिश के उसे ना मार सका, जबकि रेहान नजमी की हदायत थी कि उसे देखते ही मार देना, यह क्यारी में दाखिल ना होने पाए। रेहान नजमी पीछे खड़े ये तमाशा देख रहे थे। वो सीढ़ियाँ उतरकर क्यारी के नज़दीक आए। सॉरी सर, मैं उसे मार नहीं सका, शाहमीर शर्मिंदा सा बोला। रेहान नजमी ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। वो उस जगह को बगौर देखने लगे जहां वो चूंटी ज़मीन में दाखिल हुई थी। क्यारी की मिट्टी बहुत नरम थी। रेहान नजमी ने पलटकर शाहमीर को देखा और पूछा, घर में खुरपी है? जी है, शाहमीर ने फ़ौरन जवाब दिया। फिर पूछा, क्या लाऊं? रेहान नजमी ने जवाब देने के बजाय इस बात में गर्दन हिलाई। शाहमीर घर में दाखिल होने के बजाय सहन के एक कोने की तरफ बढ़ गया। कुछ फासले पर बागबानी से मुतल्लिक सामान पड़ा था। वो वहाँ से खुरपी उठा लाया। रेहान नजमी ने उस जगह के आसपास जहाँ लाल चूंटी अंदर घुसी थी खोदना शुरू किया। जब वहाँ एक दायरा सा बन गया तो उन्होंने इशारे से एक गिलास पानी लाने को कहा। शाहमीर जल्दी से घर के अंदर से पानी से भरा गिलास ले आया और उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए। गिलास थाम कर रेहान नजमी खड़े हो गए। उन्होंने खड़े होकर ज़ेरे लब कुछ पढ़ा, फिर अपनी अंगिश शहादत पर फूंक मारी और उंगली गिलास में डुबो दी। फिर उन्होंने गिलास में भरे पानी को क्यारी में बने हुए दायरे में डाल दिया और खाली गिलास शाहमीर की तरफ बढ़ा दिया। शाहमीर साहब, अब यह हबीस चूंटी इस दायरे से बाहर नहीं आ सकेगी, रेहान नजमी ने हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए कहा। हम जो कर सकते थे वो कर दिया। घर का हिसार खींच दिया, इसे कील दिया, जो पढ़ना था पढ़ दिया।
اب اللہ نے چاہا تو گھر اور گھر کے مکین محفوظ رہیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ریحان نجمی نے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سر، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، ہمارے لیے اتنی زحمت اٹھائی۔ میں آپ سے چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ ہمیں خاطر و مدارت کا موقع دیجیے۔ شاہ میر نے بہت مؤدبانہ انداز میں شکر گزاری کے ساتھ ذاتی خواہش عرض خدمت کی۔ ہم چائے نہیں پیتے، ریحان نجمی نے مسکرا کر کہا۔ کام کرنے آئے تھے، کام کر چلے، اب ہم گھر جانا چاہیں گے۔ جی بہتر، شاہ میر نے ان کے فیصلہ کن لہجے کے بعد مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ گاڑی کی چابی لے آؤں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کشمالہ اور نہید بھی تھی۔ دونوں نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ ریحان نجمی نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور گیٹ کی طرف بڑھے۔ رنگا اور ظفر ایک ساتھ ارباز کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ارباز نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہروں سے جھلکتے ہوئے عزائم دیکھ کر ارباز پریشان ہو گیا۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ ظفر مشتاق کے ہاتھ میں پٹرول بڑا ڈبہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بڑی بوتل تھی، لیکن بوتل میں پانی نہ تھا، پیٹرول تھا۔ ہاں ارباز، چلو اب اوپر جانے کی تیاری کرو۔ یہ بتاؤ، وہ تمہاری نمو تو پھر نظر نہیں آئی؟ وہ تمہیں لینے آئی تھی۔ ہم نے سوچا کہ اس کی تنہائی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ تم جلد از جلد اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ ہاں ارباز، چلو اب اوپر جانے کی تیاری کرو۔ یہ بتاؤ کہ وہ تمہاری نمو تو پھر نظر نہیں آئی؟ وہ تمہیں لینے آئی تھی۔ ہم نے سوچا کہ اس کی تنہائی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ تم جلد از جلد اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ ہم اس وقت اسی غرض سے آئے ہیں۔ پھر وہ ظفر مشتاق سے مخاطب ہو کر بولا، چل بھائی ظفر، کام شروع کر۔ رنگا جی ایک منٹ ٹھہرے، میں ذرا پانی سے بھری بالٹی لے آؤں، ظفر مشتاق نے کہا۔ او ہاں یار، یہ تو میں بھول ہی گیا، رنگا خوش ہو کر بولا۔ پیٹرول کا ڈبہ رکھ کر ظفر باہر چلا گیا۔ رنگا، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ارباز نے سخت پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہم وہی کرنے جا رہے ہیں جو تم نے اپنی منگیتر اپنی محبوبہ عظمیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ تم نے اسے بے ہوش کر کے آگ لگائی تھی۔ ہم یہ کام تمہارے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کریں گے۔ جو ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ رنگا نے اپنی سام جیسی آنکھوں سے اسے گورتے ہوئے کہا۔ لے آیا پانی۔ اتنے میں ظفر مشتاق کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی بالٹی تھی۔ بالٹی میں ڈونگا پڑا ہوا تھا۔ ظفر نے بالٹی پیٹرول کے ڈبے کے پاس رکھ دی۔ ظفر، پھر کھیل شروع کریں؟ رنگا نے سوال کیا۔ بالکل رنگا جی، فوراً، ظفر مشتاق بڑے اشتیاق سے بولا۔ رنگا، مجھے مت مارو۔ ہم تمہیں مار نہیں رہے ارباز جی، جلا رہے ہیں۔ رنگا نے یہ کہہ کر پیٹرول بھری بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس کی دائیں ٹانگ پر پیٹرول ڈالنا شروع کیا۔ اس کی ٹانگ جب پیٹرول سے اچھی طرح بھیگ گئی تو وہ ظفر سے مخاطب ہوا۔ دکھاؤ ماچس۔ ظفر مشتاق نے جیب سے ماچس نکال کر تیلی جلائی اور ٹانگ کے قریب کر کے اس پر ڈال دی۔ یکدم آگ بھڑک اٹھی، ٹانگ جلنے لگی، اذیت سے اس کی چیخیں نکلنے لگی۔ ظفر مشتاق نے اگرچہ اس کی بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ سے دور کر دی تھی تاکہ وہ محفوظ رہے، پیٹرول کی وجہ سے جب یہ آگ بستر میں لگنے لگی تو ظفر مشتاق نے پانی ڈال کر کمال پھرتی سے آگ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ فی الحال اس کی ایک ٹانگ جلانا چاہتے تھے۔ جب ارباز کی دائیں ٹانگ جل کر کالی ہو گئی تو رنگا نے ظفر سے کہا، چلو۔ ظفر فوراً ہی چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے رنگا نے تڑپتے ہوئے ارباز پر ایک نظر ڈالی اور سام کی طرح زبان لپ لپا کر بولا، اوئے اب تم عیش کرو، کل ملاقات ہوگی، کل تمہاری دوسری ٹانگ جلائی جائے گی۔ ارباز درد کی شدت کی وجہ سے کچھ بول نہ سکا۔ یہ دونوں باہر نکل آئے اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز میں بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ارباز کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی حالت زار پر ہوش ہوا ہو۔ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ دوسرا دن ایک اور قیامت لے کر آیا۔ اس کی دوسری ٹانگ بھی جلا دی گئی۔ تکلیف کی شدت سے ارباز کو ہوش نہ رہا، وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ رنگا جی، ابھی تو اس کی ٹانگیں ہی جلی ہیں کہ یہ ہوش گنوا بیٹھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا جلنے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں چلا جائے۔ ظفر نے خدشہ ظاہر کیا۔ ظفر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رنگا کو فکر ہوئی۔ پھر اسے کچھ کھانے پینے کو دینا چاہیے، ظفر نے مشورہ دیا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، رنگا نے اس کی تائید کی۔ میں چلتا ہوں، تم اس کے ہوش میں آنے پر اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ یہ کہہ کر رنگا کمرے سے نکل گیا۔ ظفر مشتاق نے بے ہوشی کی حالت میں اس کے منہ میں چمچے سے پانی ڈالا جو اس نے پی لیا۔ پانی کے بعد دودھ پلایا، وہ بھی اس نے پی لیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہوش بحال ہوا تو اس نے دیکھا کہ ظفر اس کے منہ میں چمچے سے دودھ ڈال رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا۔ ارباز کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ یکدم ہی اسے اپنی بھوک پیاس کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا۔ ظفر، گلاس میرے منہ سے لگا دو، ارباز نے اسے ممنون نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ظفر نے دودھ سے بھرا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ سارا دودھ ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ پھر ظفر نے اسے ڈبل روٹی کے پیس کھلائے۔
2 گلاس پانی پلایا، اس کی فرمائش پر 1 کپ چائے بنا کر نوش جان کروائی۔ ظفر تم بہت اچھے ہو، ارباز نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں یار، ظفر نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ظفر میں بہت تکلیف میں ہوں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے گولی مار دو؟ میرا ریوالور الماری کی دراز میں پڑا ہے، جلدی کرو، تم نہیں جانتے کہ میں کس قدر اذیت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تم نہیں جانتے کہ رنگا کس قدر سنگ دل شخص ہے۔ میں نے اگر ایسا کیا تو وہ مجھے انتہائی سخت دلی سے موت سے ہمکنار کر دے گا۔ میں اس وقت اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ میں تمہاری خواہش کے مطابق پیٹ بھر دوں۔ مجھے بتاؤ اور کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں یار، مجھے بس موت چاہیے، ارباز نے روحان سا ہو کر کہا۔ اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، یہ کہہ کر ظفر کمرے سے نکل گیا۔ جب وہ رنگا کے کمرے میں پہنچا تو وہ اسے دیکھتے ہی بولا، اوے یار ہم سے غلطی ہوگی۔ کیسی غلطی؟ ظفر نے پوچھا۔ عظمیٰ سخت ناراض ہے، اسے ارباز کو کھلانے پلانے کی بات پسند نہیں آئی۔ وہ کہتی ہے کہ اسے کھلائے پلائے بغیر ترسا کر مارو۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ اگر اسے کھانے پینے کو نہ دیا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی چل بسے گا۔ اگر اس کا تڑپنا ترسنا دیکھنا چاہتی ہو تو اسے کھلانا پلانا پڑے گا، پر وہ مانتی ہی نہیں۔ رنگا نے اسے ساری صورتحال بتائی۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کا کھانا پینا بند کیے دیتے ہیں، اب وہ جس حالت میں بھی مرے۔ ویسے وہ فوری موت چاہتا ہے، کہہ رہا تھا کہ ظفر مجھے گولی مار دو۔ ظفر نے بتایا۔ گولی مار دو؟ مگر کیسے؟ ریوالور کہاں ہے؟ رنگا حیران ہوا۔ ریوالور الماری کی دراز میں پڑا ہے، ظفر نے انکشاف کیا۔ اوے ریوالور نکالو فوراً وہاں سے، رنگا نے اسے تاکید کی۔ رنگا جی اس سے کیا فرق پڑے گا، وہ کون سا اٹھ سکتا ہے، اب تو اس کی ٹانگیں بھی نہیں رہیں۔ ظفر نے دلیل پیش کی۔ جو کہتا ہوں وہ کرو، ریوالور فوراً وہاں سے نکال کر لے آؤ، رنگا نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے رنگا جی، میں لے آتا ہوں، ظفر مودبانہ لہجے میں بولا اور پھر تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارباز نے تھوڑی دیر بعد ہی ظفر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو جانے کیوں امید سی بندھی، اور جب ظفر نے الماری سے ریوالور نکالا تو یہ امید یقین میں بدل گئی کہ ظفر اسے مارنے کے لیے کمرے میں واپس آیا ہے۔ لیکن جب وہ ریوالور لے کر باہر جانے لگا تو ارباز نے اسے پکارا، ظفر ریوالور لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی آتا ہوں، ظفر نے آسرا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ آسان موت کی رہی صحیح امید بھی فنا ہو گئی۔ تبھی کوئی زور سے ہنسا۔ کون ہو تم؟ ارباز ہنسی کی آواز سن کر زور سے پکارا۔ جواب میں صرف زوردار ہنسی سنائی دی اور بس۔ رنگا نے ظفر کے ہاتھ سے ریوالور ماں گولیاں اپنی الماری کے لاکر میں رکھ دیا۔ ظفر کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ معذور ارباز کے کمرے سے ریوالور کیوں ہٹایا، جبکہ ارباز کسی طور پر بھی ریوالور کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اگلے دن پھر کھیل شروع ہوا۔ ارباز کا ایک ہاتھ جلا کر کوئلہ کیا گیا اور اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھا گیا۔ اس سے اگلے دن دوسرے ہاتھ سے بھی ارباز کو دستبرداری دے دی گئی۔ اب صرف اس کا دڑ باقی رہ گیا تھا۔ ضدی اور جنونی عظمیٰ اسے کسی طور آسان موت دینے کو تیار نہ تھی۔ تب ایک دن کے بعد اس کے دڑ پر پیٹرول چھڑک دیا گیا۔ ارباز جلتا رہا، چیختا رہا، تڑپتا رہا اور جواب میں کمرے میں عظمیٰ کی پرمسرت ہنسی سنائی دیتی رہی۔ دڑ جلنے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں سانس کی ڈور ٹوٹ گئی۔ ارباز تڑپتا ہوا چل بسا۔ جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی تو نمو اس کے پاس ہی موجود تھی۔ نمو جہاں ہوش تھی کہ اس کا ارباز اس کی تنہائی ختم کرنے اس کے پاس آ رہا تھا، وہاں اس کو اس بات کا شدید غصہ تھا کہ ارباز کو سخت اذیت دے کر موت سے ہمکنار کیا گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی عظمیٰ نے اس کے ساتھ کیا تھا جب وہ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی اور ان قریب ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، تو کالے علم کے ذریعے نہ صرف اس کی گود اجاڑ دی گئی بلکہ اسے بھی صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ جب ارباز جان کنی کے عالم میں تھا، موت اس سے گلے مل رہی تھی، تو نمو نے بڑے غضبناک انداز میں ارباز سے مخاطب ہو کر کہا تھا، ارباز دیکھنا میں اس رنگا کے بچے کا کیا حشر کرتی ہوں، یہ بھی ٹکڑے ہو کر مرے گا۔ جس طرح تم نے میری موت کا انتقام عظمیٰ سے لیا، ویسے ہی میں تمہارا بدلہ اس رنگا کے بچے سے لوں گی۔ یہ سن کر اکھڑی ہوئی سانس کے باوجود ارباز کی روح میں ٹھنڈک اتر گئی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔